بعد حمد و صلات، کروڑوں درود اور کروڑوں سلام بارگاہ نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میں۔ سید عالم نور مجسم شفیع معظم نبی مکرم رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام کی برکتیں القول البدی میں علامہ سخاوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نقل فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا ابو العباس اقلیشی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہ انتقال کے بعد کسی نے خواب میں دیکھا کہ وہ جنت میں ہے۔ پوچھا ما فعل اللہ بکا، اللہ نے کیا معاملہ کیا اور یہ مقام کیسے ملا؟ جواب دیا اپنی کتاب اربعین، انہوں نے کتاب لکھی تھی، میں کثرت سے درود پاک لکھنے کی وجہ سے۔ یہاں ایک بات ذہن نشین فرما لیں کہ سید عالم علیہ الصلوۃ والسلام کا جب بھی نام لکھا کرے تو درود لکھا کرے اور پورا صلی اللہ علیہ وسلم۔ بعض حضرات جو ہیں بالخصوص طلبہ وہ خالی صاد ڈال دیتے ہیں، یہ حرام و ناجائز ہے، یہ منع ہے سختی سے، اور یہ کتنی بڑی محرومی ہے کہ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پڑھنے میں کنجوسی۔ اچھا ضمناً ایک اور بات عرض کروں، اللہ تعالیٰ کے ساتھ نام کے ساتھ خالی عین لگا دیتے ہیں، پورا لکھیں عز و جل۔ بزرگوں کے ساتھ رے اور ہے لگا دیتے ہیں، لکھے رحمت اللہ تعالیٰ علیہ۔ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا نام لکھیں گے تو خالی عین لکھ دیں گے، علیہ السلام لکھے۔ تو یہ بہت بڑی محرومی ہے کہ ہم ویسے تو پورے کاغذ سیاہ کر دیں، اور جب درود پاک کا معاملہ آئے تو ہم کنجوسی سے کام لیں، مخفف۔ تو اس کی تخفیف حرام و ناجائز ہے اور یہ بہت بڑی محرومی ہے۔ فرمایا کہ جب تک کتاب میں درود لکھا رہے گا اللہ کے فرشتے رحمت نازل کرتے رہیں گے۔ جھوم کر پڑھیے، انگوٹھوں کو چوم کر پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم والی وآلہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ آج کیا ہے؟ 28 صفر المظفر۔ گزشتہ جمعہ بھی ایک بات میں نے کہی تھی کہ اسلام میں توہم، ہم کہتے ہیں توہم پرستی، لفظ کیا ہے؟ توہم پرستی کی اسلام میں کوئی اہمیت نہیں ہے۔ شگون کہتے ہیں اس کو، برا شگون کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اچھا شگون لینے کی ترغیب ہے۔ اور بالخصوص ہمارے یہاں کہتے ہیں کہ جی آخری بدھ جو ہے وہ بڑا مردوں پر مصائب و علام ہوتا ہے، اس لیے چنے بانٹیں، لیکن اس نیت سے نہیں بانٹیں کہ وہ سفر کے مہینہ ہے تو مصیبتیں نازل ہوتی ہیں تو سفر کرنا صحیح نہیں ہے۔ جیسے میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ جہاز کی 13 نمبر سیٹ بھی مصیبت بن جاتی ہے، کہتے بھائی نہیں اس میں نہیں بیٹھیں گے۔ ہاں اچھا شگون کیا ہے؟ میرے آقا ایک غزوہ میں ہیں اور کامیابی نہیں ہو رہی ہے، جنگ جیت نہیں رہے، حضرت سہل آ گئے۔ سہل کے معنی آسان، میرے آقا نے فرمایا اب سہل آ گئے، اب اللہ آسانی عطا فرمائے گا۔ تو اچھا شگون لیں، برا شگون، بلی گزر گئی، دودھ گر گیا، آئینہ چٹک گیا، والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی، خیر اور شر من اللہ تعالی، اللہ کی طرف سے، سب اللہ کی طرف سے تقدیراً ہوتا ہے۔ بہرحال اب آپ دیکھیں سفر میں نے بتایا کہ میرے امام اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کا یوم وصال
اور 28 صفر، آج کتنا بڑا دن ہے آپ کو پتہ ہے؟ شاید پتہ بھی نہ ہو۔ امام حسن سید الاولیاء، تاج الاسخیاء، سخیوں کے سردار امام حسن مجتبی، راقب دوش مصطفیٰ، مولا علی کے آنکھوں کا چین، سیدہ زہرا پاک کے دل کا سکون، میرے آقا کی آنکھوں کی ٹھنڈک، امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ و ارضا کا یوم شہادت یا وصال ہے۔ امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رمضان المبارک میں پیدا ہوئے اور آپ کے دنیا میں آنے سے پہلے حضرت ام الفضل، یہ میرے آقا کی پھوپھی ہیں، ام الفضل رضی اللہ تعالی عنہا نے خواب دیکھا، اور خواب میں کیا دیکھا؟ آقا علیہ السلام کو عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے جسم مبارک کا حصہ میرے گھر آیا۔ یہ سنتے ہی میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم نے اچھا خواب دیکھا۔ اور میرے آقا نے خواب کی تعبیر بھی ارشاد فرمائی اور فرمایا اس کو الذریۃ الطاہرہ للدوا لابی، صفحہ نمبر 72 پہ ہے کہ میرے آقا نے اس کا خواب کی تعبیر ارشاد فرمائی کہ میری لخت جگر فاطمہ کے گھر میں بیٹا پیدا ہوگا اور آئے گا تمہاری گود میں، اور وہی ہوا۔ امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت ہوئی اور حضرت ام الفضل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گود میں ڈال دیا گیا، حتیٰ کہ ام الفضل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو اپنا دودھ پلایا۔ 3 ہجری 15 رمضان المبارک کو امام حسن مجتبی دنیا میں تشریف لائے اور آپ کو ابو محمد، آپ کی کنیت اکثر ہم سنتے یہ ہے کیا؟ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بھی کنیت ہے، اپنی اولاد سے نسبت دینا کنیت۔ میرے آقا کی کنیت ہے ابی قاسم، قاسم کے والد، یہ حضور کے شہزادے تھے، وصال ہو گیا تھا ان کا بچپن میں۔ بہت سارے بزرگ ہیں، ان کی کنیت سے ان کو یاد کیا جاتا ہے۔ بعض لوگوں کی کنیت میرے آقا نے خود رکھی اور بعضوں کی کنیت نسبتاً بھی رکھی گئی، جیسے ابو ہریرہ بلیوں والا، ابو تراب حضرت علی کا لقب ہے، مٹی والا، یہ نسبت دی گئی ہے۔ تو یہ تمام بزرگوں کا ایک طریقہ رہا ہے کہ وہ کنیت رکھتے۔ اور پچھلے دنوں سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کا شان شان طریقے سے عرس دارالعلوم امجدیہ میں منایا جاتا ہے، الحمدللہ 32 سال سے شرکت کا شرف حاصل ہو رہا ہے، 32 سال سے الحمدللہ میں جا رہا ہوں ہر سال، ایک دفعہ شاید جمعے کی وجہ سے نہیں جا سکا۔ تو وہاں جو علماء فارغ ہوئے نا، 23 علماء، ان سب کو لقب دیا گیا، کسی کو ابو عمر، مختلف ان کو لقب دیے گئے، ابو حنیفہ۔ تو کنیت سے نام رکھنا چاہیے، نسبت دی جاتی ہے۔ میری اپنی کنیت کیا ہے؟ ابو اسید۔ تو یہ سب سنت ہے، رکھنا چاہیے۔ تو امام حسن کی کنیت کیا ہے؟ ابو محمد، اور لقب کیا ہے؟ تقی، تقوی سے نکلا ہے۔ سید
سردار، سبط رسول اور سبط اکبر، اور آپ کو ریحانۃ الرسول یعنی رسول خدا کا پھول بھی کہا جاتا ہے۔ اور ایک بات اور بتاؤں، ہمارے یہاں بعض لوگ یہ غلط فہمی کا شکار ہوتے ہیں کہ جی دنیا میں 2.5 قلندر ہیں۔ ایسا نہیں ہے، کوئی بھی اللہ کا مقبول مرد قلندر اس دور میں بھی ہو سکتا ہے، بلکہ جو جری، بہادر، بے باک اور حق کے آگے ڈٹ جانے والا ہو اسی کو تو مرد قلندر کہتے ہیں۔ ہم نے تو محدود کر دیا کہ رابعہ بصری آدھی، ولایت آدھی وادی نہیں ہوتی بھائی، پوری پوری ہوتی ہے۔ اللہ جس کو پسند کرتا ہے نا وہ آدھا پونے کا حساب نہیں ہوتا، پورا پورا ہوتا ہے۔ پھر وہ جب اللہ کی بارگاہ میں کوئی مقبول ہوتا ہے نا تو وہ تھوڑا تھوڑا نہیں ہوتا، پورا ہوتا ہے۔ تو بو علی قلندر اور لال شہباز قلندر پورے پورے، یہ ایک اصلاح کر رہا ہوں میں، اور رابعہ بصری آدھی نہیں۔ رابعہ بصری میں کہتا ہوں کہ ہماری مائیں ان کی عصمت و عزت پر قربان، اتنی بڑی اللہ کی ولیہ۔ تو یہ 2.5 ہم اس طرح مانتے ہیں، ایسا نہیں ہے کچھ۔ اسی طرح آج بھی کسی کو مقام غوثیت حاصل ہو سکتا ہے، آج بھی اللہ کا کوئی مقبول قطب ہو سکتا ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ حضرت سیدنا امام حسن مجتبی یہ مقام غوثیت پر فائز تھے۔ ہمارے ذہن میں تو وہ ایک ہی ہے نا، غوث اعظم ہم جنہیں کہتے ہیں، وہ ہے نہیں۔ غوث اعظم پر مقام غوثیت اعظم ختم، اور سب سے پہلے مقام غوث اعظم پر فائز کون تھے؟ امام حسن۔ پھر اور بھی کئی لوگ غوث اعظم ہوئے، شیخ احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ بھی مقام غوثیت پر فائز تھے۔ اور غوث اعظم کے بعد اب کوئی غوث اعظم نہیں ہوگا۔ غوث اکبر تو ہو سکتا ہے، غوث اصغر تو ہو سکتا ہے، غوث اعظم نہیں ہو سکتا۔ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خود یہ لقب عطا فرمایا امام حسن کو، کیا کہ یہ پھول ہیں، ریحانۃ الرسول۔ مطلب کیا ہوا؟ رسول خدا کے پھول۔ اور میرے امام اہل سنت، امام عشق و محبت، اعلی حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا خوب فرماتے، کیا بات رضا، یہ کلمہ تحسین ہے، کیا بات ہے، کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں ہے حسین اور حسن پھول۔ سید عالم علیہ الصلوۃ والسلام، اچھا ام الفضل جنہوں نے امام حسن کو دودھ پلایا وہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی چچی ہیں، پھوپھی نہیں تھی، چچی تھی، یہ یاد ہے۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اچھا یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ امام حسن جو ہیں وہ امام حسین سے افضل ہے، اعلیٰ ہے۔ جس نے جتنا زیادہ قرب مصطفیٰ پایا وہ افضل و اعلیٰ ہے۔ چونکہ امام حسین سے امام حسن بڑے ہیں تو امام حسین سے امام حسن کا مرتبہ بھی زیادہ ہے۔ یہ ہمارا اہل سنت و جماعت کا عقیدہ، ورنہ یہ جو کالے رافضی ہیں یہ تو امام حسین کا تذکرہ کرتے ہوئے بھی گھبراتے ہیں، کرتے ہیں لیکن کہیں نہ کہیں ڈنڈی مارتے ہیں۔ اب آپ دیکھیں امام حسین کی اولادیں تو امام ہیں، امام حسن کی اولاد امام کیوں نہیں ہے؟ جبکہ ہمارے نزدیک وہ حسنی ہو یا حسینی ہو وہ سب ہمارے امام ہیں۔ یہ کالے جو ہے نا یہ غوث اعظم کو نہیں مانتے، اس لیے کہ غوث پاک داتا علی حجویری اور عبداللہ شاہ غازی یہ امام حسن کی اولادیں ہیں،
کوئی 8ویں پشت، اور عبداللہ شاہ غازی تو یہ 4تھی 5ویں پشت سے امام حسن کی اولاد ہے، اور 8ویں پشت سے داتا علی اجویری، اور 11ویں یا 10ویں پشت سے غوث اعظم امام حسن کی اولاد ہے۔ تو مولا علی کے گھرانے کا شہزادہ ہو وہ ہمارا امام نہیں ہے؟ سب امام ہیں، وہ حسنی ہو یا حسینی ہو۔ اور اسی طرح یہ عقیدہ یاد رکھیں کہ مولا علی کے بیٹے حسن بھی ہیں، حسین بھی ہیں، اور امام حسین کے بیٹے امام زین العابدین ہمارے سر کے تاج ہیں۔ اسی طرح امام حسن کے بیٹے حسن مثنیٰ یہ بھی ہمارے امام ہیں اور سر کے تاج ہیں۔ آئیے، انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں کہ امام حسن سے بڑھ کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتا جلتا کوئی شخص نہ تھا۔ یعنی امام حسن جو تھے وہ محبوب خدا علیہ الصلوۃ والسلام سے اس گھرانہ رسول میں سب سے زیادہ مشابہ تھے۔ بندہ غور کرے، میں کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ میرے آقا نے جب پردہ فرمایا ہوگا تو یہ 2 شہزادے جو وارث رسول، چمن زہرا کے مہکتے پھول، ان پر عقیدت و محبت کا اظہار صحابہ کیوں کرتے تھے؟ اتنا بہت محبت کا اظہار کرتے تھے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک نہیں متعدد واقعات موجود ہیں کہ حسن و حسین سے والہانہ محبت کرتے تھے۔ صحابہ اور اہل بیت میں کسی بھی قسم کا رتی بھر بھی کوئی تنازع نہیں تھا، چونکہ یہ وہ لوگ تھے گھرانہ رسول کے، وہ چمکتے مہکتے دمکتے پھول تھے کہ جن کے فضائل و کمال صحابہ نے خود اللہ کے رسول کے منہ سے سنے۔ حضرت سیدنا عثمان غنی کیا کم مرتبے والے ہیں؟ کائنات میں کوئی ایسا شخص نہیں گزرا جسے نبی کی 2 بیٹیاں ملی ہوں۔ وہ فقط اگر کوئی ہے تو وہ عثمان غنی ہیں، جنہیں محبوب خدا نے اپنی 2 بیٹیاں عطا فرمائی، ایک کا وصال ہوا، دوسری رقیہ کلثوم کا وصال ہوا، رقیہ دی۔ ایک مرتبہ امام حسن آئے تو حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انتہائی اکرام کے ساتھ اپنے ساتھ بٹھایا کہ یہ شہزادہ حسن ہے، یہ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھوں کا ٹھنڈک ہے، کی ٹھنڈک ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خود فضائل بیان فرمایا ھذا سید، یہ میرا بیٹا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام خود فرما رہے یہ میرا بیٹا حسن، یہ سردار ہے۔ یہ تو جن لوگوں نے جاگتی آنکھوں سے محبوب خدا کو، امام حسن جب مسجد میں آ جاتے ہوں گے، اور میرے آقا علیہ السلام، ایک بار نہیں کئی بار ایسا ہوا ہے کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ سجدے میں ہیں اور امام حسن آ گئے، اور میرے آقا علیہ السلام انتہائی احتیاط کے ساتھ اٹھے تاکہ گر نہ جائیں، اور صحابہ کہتے ہیں آپ امام حسن کے لیے اس انداز میں اظہار فرماتے ہیں، فرمایا یہ میرا بیٹا سردار ہے۔ یہ تو امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بہرحال وقت بڑا قلیل ہوتا ہے جمعے کو، تو ان کو زہر دیا گیا، اور نعوذ باللہ من ذالک، بعض لوگ کہتے ہیں ان کی بیوی نے دیا۔ خود امام حسن سے پوچھا گیا، شفا شریف میں غالباً یہ روایت موجود ہے، پوچھا گیا کہ آپ کو زہر کس نے دیا؟ آپ نے فرمایا مجھے نہیں پتا۔ آج کے دن کوئی واردات ہو جائے تو اس کی تحقیقات آج کرنا آسان ہے یا 1400 سال کے بعد؟ یہ ایک بات آپ کے پاس چھوڑ رہا ہوں میں، ارے جب موقع واردات پر شواہد جمع کرنا آسان ہوتے ہیں یا 1400 سال کے بعد؟ آپ کہیں گے جب یہ واقعہ رونما ہوا اس وقت، تو اس وقت تو صحابہ کی کوئی ایسی روایت نہیں ملتی وہ کہیں کہ امام حسن کو ان کی زوجہ نے زہر دیا ہے۔ 1400 سال کے بعد کوئی کالا اٹھ کے کھڑا ہو جائے نہیں ان کی بیوی نے زہر دیا۔
تو یہ بات قابل قبول نہیں اور نہ ہی یہ حقیقت ہے، چونکہ حضرت امام حسن نے خود لا علمی کا اظہار فرمایا۔ تو آج کے دن یعنی 28 صفر المظفر کو امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی زہر دینے کے سبب، اور کہا جاتا ہے کہ کسی نے پانی کے مٹکے کے کپڑے پہ جو بندھا ہوا تھا اس پہ زہر ڈال دیا تھا تاکہ اس سے نکالا جائے۔ تو یزیدی ہر دور میں رہے ہیں اور حسینی کردار بھی ہر دور میں رہا ہے۔ تو کروڑوں کروڑوں رحمتیں نازل ہوں امام حسن مجتبیٰ پر۔ جنت البقیع میں امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چمکتا دمکتا مزار موجود ہے، چہ جائے کہ نجدیوں نے اس گنبد کو مسمار کر دیا ہے، لیکن خدا کی قسم اس خاک کے ذرے آسمان کے چمکتے ستاروں سے زیادہ روشن ہے۔ تو آج کے دن اللہ تعالیٰ کروڑا کروڑ رحمت نازل فرمائے اور ان کے صدقے ہمارے ماں باپ کی بخشش و مغفرت فرمائے۔ حسب توفیق آپ بھی امام حسن کو ایصال ثواب ضرور کیجئے، آمین بجائے سید المرسلین، وما علیہ الا البلاغ۔